تو سلامت وطن تا قیامت وطن، پاکستان کا یوم آزادی کشمیریوں کے نام، ہر سو سب ہلالی پرچموں کی بہار، کشمیری عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی، کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب، صدر مملکت عارف الوی نے قومی پرچم لہرایا، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، وفاقی وزراء، غیر ملکی سفراء اور عسکری قیادت کی شرکت۔ ہم اب بھی بھارتی حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور حالات کو اس نہج تک نہ لے جائے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ بھارت حالات وہاں تک نہ لے جائے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ صدر مملکت عارف الوی کا پرچم کشائی کی مرکزی تقریب سے خطاب، ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے، جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے، کشمیریوں کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، آپس کے اختلافات بھلا کر متحد رہنے کا قوم کو پیغام، کہا کہ وطن کو خدا کی نعمت سمجھیں، اس کی قدر کریں۔ اسلام آباد کنونشن سینٹر میں پاکستان اور کشمیریوں سے بھرپور محبت کا اظہار، خصوصی ٹیبلو کے ذریعے کشمیریوں پر مظالم کا خاکہ پیش کیا گیا، گلوکاروں نے ملی نغمے گا کر حب الوطنی کا جذبہ ابھارا اور حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے مظلوم کشمیریوں کے لیے نظم پیش کی، کہتی ہیں کشمیریوں سے زیادہ بہتر آزادی کی قیمت کوئی نہیں جان سکتا۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدام سے دو قومی نظریے کو مزید تقویت ملی، ہماری کشمیری بہن بھائی بھارتی ظلم اور جبر اور ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان یوم آزادی مظفر آباد میں گزاریں گے، آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے عمران خان کا خطاب بھی ہوگا۔ مزار قائد پر یوم آزادی کی پروقار تقریب، مزار قائد پر نیوی کے تازہ دم دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی نے تقریب میں کہا کہ بھارت نہتے کشمیریوں کو مظالم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ لاہور میں مزار اقبال پر یوم آزادی کی تقریب، گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی مزار پر حاضری۔ بلوچستان اسمبلی کے سبزہ زار پر وزیر اعلیٰ جام کمال نے پرچم فضا میں لہرایا۔ پشاور کے سول سیکریٹریٹ میں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا بھی شریک۔ مظفر آباد میں صدر ہاؤس میں صدر آزاد کشمیر اور وزیر اعظم نے قومی پرچم فضا میں بلند کیا۔ سردار مسعود خان کہتے ہیں کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جنگ کا آغاز بھارت نے کیا، اختتام ہم کریں گے۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ ہم نے کچھ نہ کیا تو روز قیامت ہم سب سے حساب لیا جائے گا۔ پاکستان کے 73ویں یوم آزادی پر مختلف شہروں میں ریلیاں، مظفر آباد میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، مقبوضہ وادی میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، دیگر کئی شہروں میں بھی بچہ بچہ کشمیری بھائیوں کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ کشمیر میں مظالم پر پاکستان کا سلامتی کونسل سے رجوع، پاکستانی مندوب ملیحہ لودھی نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خط سلامتی کونسل کے صدر کو دے دیا۔ خط میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا باضابطہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا، بھارت کی غلط فہمی ہے کہ جارحیت پر خاموش رہیں گے، دفاع میں ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ یوم آزادی پر گوگل کا نیا ڈوڈل جاری، سرچ انجن پر باب خیبر کی تصویر لگا دی، انقرہ کا معروف اتاکلے ٹاور بھی پاکستانی پرچم کے رنگ میں رنگ گیا۔ ٹاور پر ترک اور انگریزی زبان میں پاکستان کو یوم آزادی کی مبارکباد، پاک ترک بھائی چارہ زندہ باد کا سلوگن بھی پیش کیا گیا۔ جدید ٹیکنالوجی کا حامل 92 نیوز ناظرین کے ساتھ ٹیکنالوجی کی مدد سے ناظرین کو بتا رہی ہیں لاہور کے شاہی قلعے کی متعلق شاہی قلعہ کب اور کیسے بنا اور اس کی تعمیر کے کون کون سے ادوار آئے، اس میں کیا کیا عمارتیں ہیں، سب کی سیر کریں صرف 92 نیوز پر۔
عید الاضحیٰ کا آج تیسرا روز سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا سلسلہ آج بھی جاری. کل کے میزبان آج بن رہے ہیں مہمان. کچن سے بریانی، قورمہ، کباب کی مہک مہمانوں، میزبانوں سب کی بھوک بڑھانے لگی. فیملیز شام کے وقت پارکس کا رخ کریں گی. چھٹی کے آخری روز دوستوں کی محفلیں خوب جمیں گی. اور کھیل کی عالمی میدان میں بھارت کو شکست کا سامنا. پاکستانی مارشل آرٹسٹ محمد راشد کا کارنامہ، بھارت سے 3 عالمی ریکارڈ چھین لیے. گنیز بک نے ریکارڈز کی تصدیق کر دی. راشد نے 3 منٹ میں 1920 مکے برسائے. سب سے زیادہ لاٹھیاں مارنے اور لاٹھی کو زیادہ بار گھمانے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا.